اللہ تعالیٰ نے نا مرد اور عورت کو آپس میں ڈیپینڈنٹ رکھا ہے. بالکل مرد عورت پہ ڈیپینڈنٹ کس طرح سے ہے صحیح بات ہے کہ اپنی سیکشول ڈیزائرز اس نے عورت سے پوری کرنی ہے. ہی ہیز ٹو کیپ ہر ہیپی. ٹھیک ہے. دوسری چیز اس کی اولاد, اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک, اس کے گھر جانا ہے, اس کی جو ایک لائف کا بیلنس ہے نا وہ عورت کے ساتھ مینٹین ہوتا ہے. ہماری اگر بیگمیں گھر سے چلی جائے رائٹ, اور کیا ہوتا ہے مارک ٹوین کہتے ہیں, ہے تو فرنگی لیکن بات ہی کری ہے کہ a good marriage is a union of two beautiful forgivers. یس ٹھیک ہے, ہضم ہوئی ہے یا دوبارہ ریپیٹ کروں؟ اصل بات ہے کہ ڈیپینڈنٹ ہونے والی جو بات ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ ایک تصویر کا ایک رخ نہیں دیکھ سکتے کہ مرد نے جو ہے نا وہ سیکشول نیڈز پوری کرنی ہے, بلکہ اٹس دی ادر وے اراؤنڈ ایز ویل. سنیں, عورت کا کام کیا ہے؟ عورت کو اللہ نے ٹینشن سے پاک کیا ہے. اس سے ٹینشن نہیں لینی زیادہ. پیسے کہاں سے آئیں گے, گھر کا فرنیچر کہاں سے آئے گا, یہ سب پینٹ کیا ہوگا, یہ سارا مرض اس پر. عورت کا کام کیا ہے؟ گھر کی شہزادی ہے وہ. انفیکٹ گھر کے کاموں میں تو وہ شی کین آرڈر سٹف نا, یہ چاہیے, یہ چیز میں سے, اور مرد اس کا مال بھی نہیں لے سکتا. ہاں, یعنی عورت کا حق مرد کے مال پہ ہے, لیکن مرد کا حق کوئی عورت کے مال پہ نہیں ہے. یعنی اف میری بیگم کے پاس سونا ہے تو میں نہیں کہہ سکتا مجھے دو یہ. اگر وہ احسان کرتے تو اپنی بات ہے, لیکن جو میں کما رہا ہوں اس میں سے اس کا ہے حق. ٹھیک ہے. نو اللہ تعالیٰ نے نا اتنا کمال کا جو ہمارا اسلامک سسٹم ہے نا برو, ڈیپینڈنٹ رکھے ایک دوسرے کے اوپر تاکہ کوئی ہینگی پینگی نہ کرے. دس از ہاؤ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیز ایلیویٹڈ دی اسٹیٹس آف ویمن. یس, جو حالانکہ اس کے کنٹریری پروجیکٹ کیا جاتا ہے نا کہ خواتین کے حقوق نہیں. اگر ہم اسلام سے پہلے دیکھیں نا, کیونکہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس میں تو عورت کو فائدہ ہی فائدہ ہے. برو اسلام سے پہلے تو عورت ایک دھبا تھی. عورت جب پیدا ہوتی تھی نا, ہمیں لیکچرز میں بتایا کہ عورت جب پیدا ہوتی تھی تو اس کو فوراً سے دفنا دیا جاتا تھا. دو طریقے سے دفنانے کے, ایک گھر میں کھڈا کھود لیا اور بچی کو جیسی بچی پیدا ہوئی تو اس میں ڈال دیا. اگر بیٹا پیدا ہوا کھڈے کو دوبارہ مٹی سے بھر دیا. دوسرا طریقہ کیا تھا کہ جب پیدا ہو جاتی تھی وہ تو اس کو ٹیسٹ کیا جاتا تھا کہ شاید شی ول بینیفٹ اس, شاید ہم پیئر پریشر, لوگ کیا کہیں گے کہ پریشر ٹیکل کر لیں اور اس کو اپنے ساتھ باہر نکال لیں. لیکن الٹیمیٹلی دے یوزڈ ٹو ریئلائز کہ نہیں کر سکتے ہم. یعنی جاہلیت تھی نا اتنی, یو نو کلچر بڑا پریشر ہوتا ہے. تو وہ 4-5 سال تک پھر اس کو دھوکے کے ساتھ ماں اس کو تیار کرتی, ماں اس کی چٹیاں باندھتی, اس کو بینگلس پہناتی, اس کو بالوں کو کام کرتی, اس کو برش کرتی, اچھے سے پہنا کے آج بابا آپ کو کھلانے لے جا رہے ہیں. اور اس کے باپ جو ظالم تھا اس نے ایک دن پہلے قبر کھود کے آ چکا ہوتا تھا اور آ کے بیٹی کو لٹاتا تھا اور اس میں مٹی ڈالتا تھا. اینڈ شی یوزڈ ٹو لاف اینڈ اسمائل کہ ابا جی گیم کھیل رہے ہیں, بابا یہ کون سی گیم ہے یہ بتائیں سارا. جب اس کی مٹی یہاں تک پہنچتی تھی نا, امیجن شی اٹھ سے کہ بابا 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 آپ کیا کر رہے ہیں, مجھے میرا دم گھٹ رہا ہے, مجھے اٹھا لیں. لیکن وہ ظالم کہ میں اس بیٹی کو, لوگ کیا کہیں گے, اس گھر بیٹی پیدا اس کو نہیں لے جا سکتا میں. ٹھیک ہے, تو اس کو مٹی ڈالتا رہتا تھا جب تک اس کے منہ کے اوپر نہ چلے جاتی مٹی. قرآن کہتا ہے نا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, جب یہ سوال کرے گی کہ مجھے کیوں قتل کیا گیا تو تم کیا جواب دو گے. سو بات یہ کہ, اور جب اللہ کے نبی آئے تو بیٹھے ہوتے تھے, حضرت فاطمہ آتی تھیں, اٹھ جاتے, ان کی طرف واک کرتے, ان کا ہاتھ پکڑتے, اس کے ہاتھ پہ پیار کرتے اور ان کو اپنی چادر بچھاتے. یعنی رسول اللہ کی وہی چادر ہے, یا ایھا المدثر والی چادر ہے, یہ یا ایھا المزمل والی چادر ہے. تو اسے بٹھاتے اینڈ ریسپیکٹ کیا. حضرت عائشہ پوچھتی ہیں رسول اللہ ہاؤ از آور لو, ہی سیز کالعقد لائک اے ناٹ. اور اکثر پوچھتی ہیں کہ ہاؤ از the knot, used to say it's stronger. And آپ صلی اللہ علیہ وسلم imagine رسول اللہ ہیں, یعنی امام الانبیاء ہیں, کہتے ہیں کہ no harm can touch me in the hereafter when I know that you are my wife in Jannah. جو یہ عورت سنتی ہے اس کا لائلٹی, اس کی محبت کہاں پہنچ جاتی ہے. We have to learn romance from رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں, آپ جب صحابی نے نبی سے پوچھا تھا عمرو بن العاص نے کہ آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں, ہاں, تو کوئی جھجک نہیں تھی, کوئی جھجک کلیئرلی اسٹریٹ ہوئے, کوئی لمبی چوڑی کوئی تمہید بھی نہیں باندھی. ہاں, انہوں نے کہا عائشہ. یہ بھی نہیں کہا ابو بکر کی بیٹی سے, جبکہ اگلا نمبر 2 جو تھا, نمبر 2 نے کہا اس کے بعد, انہوں نے کہا کہ اس کے والد سے, یعنی وہاں بھی ادھر سے بھی ان کو جب کیا تھا. اچھا, اس کے بعد کون پسند ہے, کہتے ہیں ابو, ہاں عائشہ کا باپ. یہ نہیں کہ پہلے ابو بکر کی بیٹی اور پھر ابو بکر, بلکہ دیکھ رہے ہر دوسری سوال میں عائشہ آئی ہیں. ٹھیک ہے, سو دس واز اے لو. تو اور مرد جو ہے نا اسلامکلی عورت پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ میری ڈیزائر, ورنہ پاگل ہو جاؤں گا میں بات منہ نہیں مارنے والا, مجھے اللہ کا خوف ہے, میں نے اس کو راضی رکھنا ہے, میں نے اپنے بچوں کی پرورش کرنی ہے, اگر یہ ٹھیک نہ ہوئی تو میرا گھر تباہ برباد ہوگا. والله there is no leisure to life when your wife is angry with you. دل نہیں چاہتا گھر جانے کا. اور مرد عورت کو ڈیپینڈ کیا مرد پہ کہ اس کے نان نفع کی ذمہ داری,
اس کی پروٹیکشن کی ذمہ داری. یعنی ہم لوگ ہمارے بات کیا سمجھتے ہیں, ہمارے بات سمجھتے ہیں کہ ٹینجیبل نیڈز میں پوری کر دوں کافی ہے, وہ بھی نہیں کرے اکثر تو, لیکن اگر اچھے ہوئے تو کپڑا, کھانا, مکان یہ میں دے دوں ان کو. لیکن عورت کی جو زیادہ تر نیڈز ہیں نا وہ انٹینجیبل بھی ہیں, ایموشنل, یعنی عورت کی سیکیورٹی کو پروٹیکٹ کرنا اور سینس آف سیکیورٹی کو پروٹیکٹ کرنا, اور دوسرا اس کی رسپیکٹ کو مینٹین کرنا اور سینس آف سیلف رسپیکٹ کو مینٹین کرنا, یہ مرد کی رسپانسبلٹی. یار میں نے تو یہ چیز بہت زیادہ ریئلائز کی ہے کہ مرد اور عورت کی جو سائیکالوجی ہے نا, ایون سائنٹیفک ریسرچ کوئی بھی بندہ کرے بڑی ایزیلی اس فیکٹ تک پہنچ سکتا ہے کہ وہ بہت زیادہ فرق ہے اس میں. جسٹ دی ایگزامپل کہ ایک مرد جو ہے اس کی سیکشول نیڈس بہت زیادہ ہوتی ہیں, رائٹ, جبکہ ایک عورت جو ہے اس کی نیڈس اس طرح سے نہیں ایموشنل ہوتی ہیں, اس کی ایموشنل نیڈس زیادہ ہیں, اس کی یہ والی نیڈس زیادہ ہیں. بڑا عجیب سا کنٹراسٹ ہے. دونوں کی نیڈز ہیں لیکن ان میں اللہ تعالیٰ نے ڈفرینسز رکھے ہیں. مطلب عورت کو بھی مطلب یہ ڈیزائرز ہیں لیکن یہ اتنی نہیں ہے جتنی مرد کو ہے. اس طرح مرد کو بھی کہیں نہ کہیں ایموشنل نیڈ یا ہیلپ سپورٹ چاہیے لیکن اس طرح کہیں سے بھی نہیں جس طرح عورت کو چاہیے. سو یہ جو ہے نا ڈیپینڈنسی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے, اور انفارچونیٹلی یہ جو ہم جس سوسائٹی کو فالو کر رہے ہیں نا وہ اس کو توڑنے کی پوری طرح کوشش کری. اینڈ یو نو واٹ آئی ہیو اسٹارٹڈ ٹو ریئلائز باہر نا, یا آپ ڈیورس ریٹس کر رہے ہیں نا, مجھے لگ رہا ہے اگلے 15 دن بعد جب اسٹیٹسٹکس آئیں گی نا ڈیورس ریٹ باہر کم اس لیے ہو جائیں گے کہ وہاں میرجز ہی نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, دے آر ناٹ گیٹنگ انٹو میرجز. ابھی ڈیورس ریٹ زیادہ ہونا از ایون مور شاکنگ بیکاز وہاں ڈیورس بہت مشکل ہے. سب کچھ آدھا آدھا ہو جائے, وہاں تو مرد بیچارہ وہ کہتا ہے نہیں ہو تو میرا بھی سارا ادھر چلا جائے گا. لیکن انفارچونیٹلی وہاں ابھی ہوتا جا رہا ہے کہ جی سب کچھ ایکولی, دونوں جاب کریں گے, دونوں کمائیں گے, دونوں فلیٹ کا رینٹ شیئر کریں گے, دونوں کھانے کی چیز گروسری شیئر کریں گے, اپنی اپنی گھر کے کام بھی شیئر کریں گے. اینڈ ساتھ وہ لیونگ والا کانسیپٹ آیا ہوا ہے, اور آہستہ آہستہ کرتے کرتے وہ کیونکہ ڈیپینڈنسی نہیں ہے نا ایک دوسرے پہ, انڈیپینڈنٹ جب دل کیا اٹھ کے چلے گا کسی اور کو چوز کر لیں. اینڈ the other thing is ریسرچ کے مطابق کہ whenever you get into a relationship نا, if you're all in completely then the chances of it breaking away are a lot less. آپ اپنا سارا کچھ دیں. جب آپ کہہ دیتے ہیں ہم بھی نکاح میں آتے ہیں یا کسی اور فارم میں آتے ہیں نا کہ یار بس اب یہی ہے اور میں نے اس کو بنانا ہی بنانا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے, دین یو آپ ادھر ادھر بھی پھونپھانی کرتے, دین یور فوکس از ہیئر. دونوں سے